لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشت عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب. اور علامہ اقبال کہتا ہے کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل
عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنون، عشق فقیہ حرم، عشق ہے برالسبیل، اس کے ہزاروں مقام، عشق کی گرمی سے پہ کر گل تابناک، عشق سے صحابہ خام، عشق ہے کاس الکرام، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرودی بتقدائے تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ معزز سامعین محترم، اہلیان چشتیاں اور قبلہ عالم، خواجہ امیر خسرو نے کہا تھا، تماشا گاہ عالم روئے تو کو جا باہر تماشا می روی۔ قبلہ عالم خواجہ عالم خواجہ نور محمد محاربی رحمت اللہ تعالی علیہ اس سرزمین پر بسنے والے اشاقان مصطفیٰ، علماء مصطفیٰ، اسٹیج پر جلوگر علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام اور تمام ہماری سیاسی سماجی شخصیات، تحریک لبیک کے ذمہ داران، علماء کرام، دار ارقم کے جناب علماء کرام، سارے حضور کے غلام، آپ بھی آ گئے، میں بھی آ گیا، اسٹیج بھی سج گیا، مجمع بھی لگ گیا۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ کیوں آج اتنے لوگ جمع ہیں اور جناب سارے اپنے سینے کھول کر نعرے بھی لگا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اسٹیج صرف اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے خود ممبر بچھوایا، خود ممبر بچھوایا، مسجد نبی کے اندر ممبر بچھایا اور کہا حسان چڑھ جا ممبر کے اوپر، حسان چڑھ ممبر کے اوپر۔ کہا یا رسول اللہ کیا کروں ممبر پر چڑھ کر؟ فرمایا میرے دشمنوں کو جواب دے اور میری شان بیان کر۔ اور آج بھی ہم اس اسٹیج پر چڑھ کر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ حضور کے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے آئے ہیں، دین کے دشمنوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں، ختم نبوت کے غداروں کو بتانے کے لیے آئے ہیں، ناموس رسالت کے غداروں کو بتانے کے لیے آئے ہیں، اور جناب فلسطین کے اوپر ظالم ڈھانے والوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں۔ کیا بتانے کے لیے آئے ہیں؟ کہ ہم حضور کے غلام ہیں صدیوں بعد بھی، اور جب حضرت حسان ممبر پر چڑھ جاتے تو میرے حضرت حسان ممبر پر چڑھ کر کیا کہتے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ تہاڈے تے سونا تے دنیا تے کسے ماں نے جمے ہی نہیں، یا رسول اللہ تہاڈے تے سونا تے کوئی ہونا ہی نہیں، یا رسول اللہ میرے آقا مولا تانوں اللہ نے ہر عیب تو پاک کیتا، یا رسول اللہ جس آنکھ نے تانوں ویکھ لیا اس آنکھ وچ پھر کائنات وچ اور کوئی ٹچیا ہی نہیں۔ اور آج اسی تے کی کہنا آیا؟ یہی تے کہنا آیا۔ اور جدو حضرت حسان کہتے اور دنیا والے انہوں نے کہتے کہ جناب تہاڈے کو تے کھان واسطے پین واسطے کوئی جگہ جناب نہیں، تہاڈے کو تے رہن واسطے کوئی جگہ نہیں، تسی حضور دا دم بھردے ہو، جو کہندے نہ اے حضور دے دشمنوں سن لو، فإن أبي ووالدتي وعرض محمد منکم بکاؤ۔ انہوں نے کہا دنیا والے ذرا کان کھول کے سن لو، میں بھی، میرے ماں پیو بھی، میری ساری عزتاں اس خاک تے قربان جتھے میرے آقا مولا نے ایک باری کہا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ رسول اللہ۔ اے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شان۔ اور آج اصیلے تھے ہی بیان کرنا آیا، علماء بھی اس واسطے آئیں، سادات بھی اس واسطے آئیں، مشایخ بھی اس واسطے آئیں، عوام بھی اس واسطے آئیں، حضور کے سارے غلام اس واسطے آئیں۔ جب حضرت حسان نے بیان کر دے کہ میرے آقا فرما دے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس، فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ینافق و یفاخر عن رسول اللہ۔ فرمایا جب ممبر تے چڑھ کے حسان میرے دشمنوں کو جواب دیندا، جبریل اس دی پشت تے کھڑا رہندا کہندا واہ حسان بات لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور اہم پیر میرے شاہ صاحب نہیں فرمایا جڑا ختم نبوت دا کام کردا حضور دا دست اقدس اس دی پشت تے ہوندا، جڑا ختم نبوت دا کام کرے حضور دا مبارک ہاتھ اس دی کانڈ تے ہوندا۔ اے مبارک ہاتھ لین واسطے، اے مبارک ہاتھ پیچھے رکھان واسطے پھر جناب بولنے دی سرزمین تو چل کے
لاہور آنا پیدا، گورنر کی سرزمین تو چل کے لاہور آنا پیدا. اور پیر میر علی شاہ صاحب، اور پیر میر علی شاہ صاحب وہ شاہ صاحب نہیں، وہ سید نہیں ہیں. شاہی پیر میر علی شاہ صاحب وہ سید نہیں ہیں جڑے پاکستان پڑھن تو بعد پڑھیں. ہاں پیر میر علی شاہ صاحب وہ سید ہیں جنہوں حضور نے خود فرمایا تو میرا پتر ہے. ہاں جی. اور جناب جب ایک جھلک دیکھی تے آکھیا پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی، رگ رکھتے لولو ساہا نال لگیا بے پرواہ نال، ایتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال. آکھیا میرے علی تو کون بیچارا، نپٹ لاشا تے او گنہارا، سر تے چاکے تو عیبا دا بھارا، لاوی پرید تو شاہا نال تے لگیا بے پرواہ نال، ایتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال. پیر میر علی شاہ صاحب ایج میں آج اسی آیا بڑے سارے لوگ کہتے ہیں او جناب اے بڑے مسائل ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب بھی جب گورڑے تو چلن لگے تو بڑے لوگ آگے انہوں نے کہا پیر صاحب تسی تا صوفی ہوں دیو، تسی تا جناب شیخ ہوں دیو، تسی تا بزرگ ہوں دیو، تسی تا پیر ہوں دیو، اے مولویاں دے کامن مناظرے کرنے. فرمایا چلیا ختم نبوت تا منکر لاہور بھی سڑتا ہوتا دھندناتا پھرے تے میر علی شاہ حجرے کے بڑھ کے گورڑے بیٹھا رہے ایسی بغیرت فقیری ساڑے کو نہیں ہو سکتی. اے کہنے کیا اے ساڑا فتوہ نہیں، اے پیر میر علی شاہ دا فتوہ. آکھا جڑا ختم نبوت دا مسئلہ بن جاوے تے جڑا اندر بڑھ کے بیٹھا رہے تے پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے فتوہ دیتا. آکھا ہوئے ساڑے کو ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی. تے پیر صاحب گورنر ٹور پہ جدو ٹورے کیا انہیں کیا پرانے نے کیا تفسیر لکھاں گے فلاں کریں گے. پیر صاحب نے کیا اچھا آگے سامنے فرمایا تفسیر اینے لکھنی آج ہم بادشاہی مسجد قلم دوات تو ہی رکھتے تھے میں بھی رکھتے ہیں تے دور بادشاہی مسجد کے دروازے تے بیٹھ جانے تے قلم دوات نو حکم دیں گے صدیاں بعد میں حضور دا غلام تے تو تجالا نبوت کا دعویٰ کرتا صدیاں بعد حضور دا غلام جڑا اپنے قلم دوات نو حکم دے جس دا قلم دوات آپ چلے وہ سکتے یا رسول اللہ تے جناب وہ کانا تجال اے یاد رکھنا ایک سازشاں بڑھیاں کرتے ہیں لیکن جدو حضور دا غلام سامنے آ جائے پھر ناس چاہتے ہیں اے ناس چاہتے ہیں. او جناب سامنے تا نہیں سے ہونے آنا او جناب ناس کیا اے بعد چو مریدہ نے چوڑی بھری سید اللہ مریدہ نے چوڑی بھری نے کہا پیر جی ایڈی بڑی گل قلم دوات جناب کاغذ تے قلم آپ چلے ایک میں ممکن ہے فرمایا چلے چھڑ سانو سائیاں مال کا آرڈر دیتا سی اگے جاری کر دیتا یا رسول اللہ اور آج کسے کمینے نو ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ نہ آوے جے سمجھ نہیں آتا ختم نبوت دا مسئلہ کہ حضور نو کلمہ واپس کر دیو. ہاں ختم نبوت دا مسئلہ سمجھنا کہ چلو یمامہ چلو جا کے دیکھو اے ہے ختم نبوت دا مسئلہ. لوگوں نے بچے دا کھیل بنایا ہویا آج کسی نے پتہ ہی نہیں ختم نبوت دا مسئلہ اور جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں کہا نہیں ہوئے بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. میں کہا خبردار کوئی ختم نبوت دے مسئلے ہوتے چون چڑھا کرے کسی کے دل میں کروڑ میں حصے بھی گل آ جاوے کہ ساڑھے امام محمد رضا نے لکھا فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. ہاں امام صاحب نے لکھا فرمایا کسی کے دل میں بھی کروڑ میں حصے خیال آ جاوے کہ نہیں یہ سخت بات کر رہے ہیں تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ بھی اس سے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. خبردار کوئی جناب نرم گوشہ انہوں کے بارے رکھے. ہاں اسی سارے کی گل کرتے ہیں اقلیت کی گل کرتے ہیں تقلیت بڑھ کے رہے. ہاں اقلیت کی شناخت اپنان نہیں تھا اے نہیں ہو سکتا کہ جناب وہ اکھن وہ تو اے کہنے کہ مسلمان نہیں. میں کہا اچھا میں کہا ہے دجال دے پیروکارو تسی کی سمجھ دو کہ محمد عربی دے غلام مر گئے یہ ختم نبوت دے پیرو دینا نہیں جانتے انہوں نے پتہ نہیں کہ حضور دی ناموس کیے اسی جان دیں ساڑی تاریخ بڑی سیدھی ہے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب خود خلیفہ بنے آپ نے اپنا بنایا قانون جناب بنایا قانون بنا دیتا. آپ نے فرمایا ایک تو بعد کوئی بدری صحابی جنگ چلی جائے گا فرمایا حضور کے تبرکاتن ایوان جنہ دے بارے قرآن کہتا وَقُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ایوان جنہ دے بارے قرآن کہتا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ میرے حبیب اسینہ دی مدد کی تھی فرشتہ دے نال 1000 2000 3000 4000 پھر رب نے فرمایا انی معکم میں بھی تہاڈے نال اے وَقُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے سارے میرے حبیب دے غلامن وَلَقَدْ نَصَرَ
نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. قرآن جنہوں نے بارے اتنی شانہ بیان کرتا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے قانون بنا دیتا. فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا. جب قانون بنا دیتا تو جنگ یمامہ آ گئی. فرمایا حضور کے تبرکات ہے جنگ نہیں جانا, ایسی انہوں نے زیارت کریں گے. ایوان جنہوں نے رب نے سب نے وعدہ کر دیتا ہے انہوں جنت بھیجنا. جب جنگ یمامہ آئی ختم نبوت کا مسئلہ بنیا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا قانون خود توڑ دیتا. فرمایا ہوں کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے یمامہ پہنچے حضور دی ختم نبوت واسطے. ہاں ختم نبوت میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور 1200 صحابہ جنگ یمامہ شہید ہوئے. اور صحابہ کہتے ہیں ناسی اس تو پہلے اتنی تگڑی جنگ لڑی نہ اس تو بعد اتنی تگڑی جنگ لڑی. کہتے ہیں اتنی ڈاڑی جنگ. اور اس کے اندر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت سالم جیسے قاری قرآن بھی شہید ہو گئے. حضرت سالم جنہوں نے قرآن سن کے میرے آقا مولا نے ہاتھ چک دیتے. فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم میری امت سالم جیسا قاری قرآن پیدا کیتا. ایسے ایسے شہید ہو گئے. اور حضرت حبیب بن زید انصاری حضرت ام عمارہ دے بیٹے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ اے ہے غلام رسول نشان. جب حضور دی گل ہوئے تو پھر این سینہ چوڑا کر کے گل سننی. اور کوئی دائیں بائیں دی گل سنے تو گڑا پر ہٹ کوئی یاد دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پسا ملا. اے ہن جناب پہرو پیے ہن تا جناب انہاں کفن بھی موڑے تے رکھے ہوئے تے جناب انہاں دا باس نہیں چلدا جنازے والی منجی بھی موڑے تے رکھ لین تے ہن پنڈ پنڈ جناب اوتے فاتحہ پڑھن جا رہے ہیں. اے نکلے اس بار موسمی کیڑے اے الیکشن آ رہا اے سارے نکل آئیں گے. انہوں تسی ایک ضروری گل پوچھنا انہوں کہا ووٹ تے اسی دینے ہیں لیکن ایک گل تے دس جدو ناموس رسالت دا مسئلہ بنا جدو پاکستان دے روڈاں تے لبیک یا رسول اللہ کہندے ہویا جوان شہید ہوندے رہن 10 ملونا تو اسمبلی وچ بیٹھا سا یا باہر بیٹھا سا اپنی پارٹی نال کھڑا سا یا نون نال پی ٹی آئی نال پی ڈی ایم نال پیپل پارٹی نال یا کتے کھڑا سا 10 ہوئے تو حضور دا نعرہ کیوں نہیں لایا. آج جناب گلی گلی روڈ ہوتے جناب الیکشن لگ گیا کی ہویا جناب وہ ساڑا چور آ رہا. میں کہا اس چور ہوتے بھی اسی لعنت بھیجا تے تہاڈے ہوتے بھی لعنت بھیجا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں کیا ختم نبوت دا ڈاکو آ رہا تے اس نو بھی ایک گل کرنا چاہتے ہیں. ایدر زمنی کا زمنن گل وچ میں پوری کیتی جاواں اینو ایک گل کرنا چاہتے ہیں. اسی پہلے مصروف سا عمران خان نال ہاں تے اسی بادشاہ وقت کے خلاف میرے آقا مولا نے فرمایا بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کا ہے. یہ ہمارے علماء یہ ہمارے مشائخ یہ ہمارے بزرگ یہ ہمارے جناب یہ سارے بڑے اوپر نیچے یہ سارے جناب ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہہ رہے تھے. وہ کہتا تھا یہ چھوٹا سا طبقہ ہے اور یہ چھوٹا سا طبقہ نہیں تھا. یہ حضور کے غلام آ کر ہر چوک میں کہتے تھے ستم کرے ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اے میں تانوں سچی گل دساں مینوں اجے نعرے دی چس نہیں آ رہی ہوے چشتیاں دی سرزمین چشت دو چشتیاں تے بارا چشتی شوق بھی پورا نہ ہوئے خواجہ محمد مالوی دی سرزمین ہوئے تے پھر آئیں کر کے وجہ دے جا کے ہاتھ چیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حضور دے غلامہ دی کیا بات ہے. اسی مصروف سا اور جابر سلطان نہ جڑا اپنے وقت کہندا سی ہے جی یہ کون بات کر رہا تھا خدا کے لہجے میں ہے جی فرعون کے لہجے میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ خدائی کا دعویٰ اور بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص. اب بھاگا پھرتا ہے کبھی اٹیالہ کبھی اٹک. میں کہا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. ہم مصروف تھے اس کے ساتھ
اور ہم نے اس کو بتایا کہ محمد عربی کے غلام کون ہوتے ہیں. تے جناب میاں صاحب تسی نس کے 150 روپے دے سٹام تے ایت کی ذرا خیال نہ لانا, ساڈا دھیان تواڈے ول پورا. ایت کی ذرا خیال نال کہ ساڈا دھیان بھی تواڈے ول پورا. تے محمد عربی دے غلاماں نے تانوں 50 روپے دے سٹام تے نسن نہیں دینا. ہاں ایت کی نسن. اور میں سن رہا تھا, میں بڑی عجیب قوم ہے, اور کہنے بندے تو کٹھے نہیں ہو سکتے بھائی, بندے کٹھے ہونے تے لبیک کا نعرہ لاؤ. اور میں کیا دوڑ گیا کہ تسی بریانی دی پلیٹا تے قیمت دے نان. اور اس تو گل بات گئی آکے ہم ان کو جو 100 بندے لائے گا 200 ہم اس کو 1 to 5 دیں گے. میں کہا جڑا 200 بندے لے آوے انہوں 1 to 5 دیو گے, تے جے تہاڈا گنجا ہی نہ آیا تو انہوں کیوں دیو گے؟ کہتے ہیں آپ کیسے بندے کٹھے کر لیتے ہیں؟ میں کہا بندے کٹھے کرنے تا ناموس رسالت تے پیرا دے, بندے کٹھے کرنے تا ختم نبوت تے پیرا دے, بندے کٹھے کرنے تا کشمیر تے پیرا دے, کہ آج بھی بندے کٹھے کرنے تا فلسطین تے پیرا دے. آج میں تواڈے سارے کو پوچھتا, جے تواڈے کو ووٹ منگن آون انہاں نوں ضرور پوچھنا صحیح, انہاں نوں کہ حکومتاں ساڈے کو تے نہیں رہیاں, ایک کو بھی رہیاں, پھر 13 جماعتاں کٹھیاں بھی حکومتاں کیتیاں, پھر فلسطین ہوتے ایڈا بڑا ظلم بھی ہویا اور آج بھی ظلم ہو رہا. مینوں اے تسی دسو اللہ نو حاضر ناظر جان کے جے حضور دا دین تخت تے ہوندا تے فلسطین اس طرح چیخ رہا ہوندا؟ اگر حضور دا دین تخت تے ہوندا تے فلسطین دیاں بیٹیاں تے بچے اے کہہ رہے ہوندے کہ مسلمانوں اے تہاڈا بیت المقدس سے آؤ اس دی حفاظت واسطے. اور اگر فلسطین جناب پاکستان دے اندر حضور دا دین تخت تے ہوندا تے فلسطین دے بچے ٹینکر دے مقابلے پتھر لے کے کھڑے ہوندے؟ نہیں 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 نہیں. پھر تا جناب اگر حضور دا دین تخت تے ہوئے نا تو پھر تا جناب یہودی خود چابیاں لے کے کھڑے ہو جاندے, عیسائی خود چابیاں لے کے کھڑے ہو جاندے, اور کہندے نے بلاؤ اپنے امیر المومنین نو اسی چابیاں تانوں خود دینے ہیں. حضرت فاروق اعظم دے زمانے جدو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید جدو بیت المقدس پہنچے جو انہیں پہنچائے, انہوں نے کہا جناب بیت المقدس تہاڈے حوالے کرتے ہیں, لیکن شرط ہے کہ انہوں نے کہا کی, انہوں نے کہا تہاڈا امیر آوے, تہاڈا امیر المومنین آوے. انہوں نے کہا اچھا. حضرت فاروق اعظم نے پیغام دیتا, انہوں نے کہا جی چابیاں سانوں نہیں دیں دے, امیر المومنین نو دیں دیں, وہ مسلمان دے حاکم نو چابیاں دیں گے. حضرت فاروق اعظم مدینے تو چل پے, اور کس آج پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوندے, اٹو بچو ہی ختم نہیں ہوندی. اے جناب لکھاں روپے کے سوٹ پا کے تے لکھاں روپے کے بوفے کھا کے تے سارا کچھ کھا کے جدو پوچھا جائے جناب فلسطین کی بچیاں آپ کو پکار رہی ہیں, نہیں نہیں نہیں, اسلام امن کا درس دیتا ہے. انہوں نے کہا کشمیر کی بچیاں اور کشمیر کی زمین آپ کو پکار کر کہہ رہی ہے کوئی میرے ماننے والا, ہے کوئی محمود غزنوی کا وارث, ہے کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث؟ تو یہ ساتھ جھکا کے کہتے ہیں نہیں نہیں, ہم تو ڈالر مانگنے والے ہیں, ہم تو جناب عالمی بینک کے اداروں پر کھڑے ہو کر جناب سود کھانے والے ہیں, ہم صلاح الدین ایوبی کے وارث نہیں ہیں. سن صلاح الدین ایوبی کا وارث اور سن محمود غزنوی کے وارث, یہ سنو کیا بنا. حضرت جناب ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید جب ان کے پاس پہنچے, انہوں نے کہا چابیاں دیں گے اور تمہارے امیر المومنین کو دیں گے. حضرت فاروق اعظم مدینہ پاک سے چل پڑے. جب چلے تو حضرت فاروق اعظم نے کہا بیت المال سے ایک سواری لے لو, اپنے غلام کو ساتھ لیا اور خود ساتھ چل پڑے. جب چلے تو حضرت فاروق اعظم نے طے کیا اتنا فاصلہ, اتنے میل, اتنے کلومیٹر, اتنی منزلیں, اتنی مسافت تم جناب سواری پر سوار ہوگے اونٹ پر, اور اتنا مسافت میں سوار ہوگا. اللہ کی شان دیکھیں. چلتے چلتے جب سامنے بیت المقدس آیا نا تو ان کے بڑے بڑے پادری, بڑے بڑے راہب, بڑے بڑے عالم, ان کے بڑے بڑے رؤساء عمرا وہ اپنی جناب انجیل ساری کھول کر کھڑے ہوئے, اپنی کتابیں کھول کر کھڑے ہوئے, اور جناب سامنے آ گیا وقت تو اوپر غلام کے چڑھنے کی باری آ گئی, فاروق اعظم کے نکیل پکڑنے کی باری آ گئی. تو غلام نے کہا امیر المومنین آپ اوپر سوار ہو جائیں, سامنے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں, وہ کیا کہیں گے؟ فرمایا یہ وہ بات نہیں, یہ محمد عربی کے دین کا وارث ہے. فرمایا جو بات کی تھی وہ پوری کروں گا. میں نے کہا کیا بات؟ آپ نے فرمایا چل اوپر چڑھ جا. حضرت فاروق اعظم نے اپنے غلام کو اونٹ پر سوار کیا اور خود مہار پکڑ لی. جب خود مہار پکڑ لی تو وہ سارے جناب کھڑے تھے نا جو ان کے لوگ کتابیں کھول کر, انہوں نے کہا جناب بتاؤ
کہ یہ جو اوپر سوار ہے یہ تمہارا امیر ہے، یہ جو نیچے چل کر آ رہا ہے وہ تمہارا امیر ہے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ اوپر جو ہے یہ آپ کا امام ہے، خلیفہ ہے، یا جو نیچے نکیل پکڑ کے آ رہا ہے وہ خلیفہ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، جو نیچے نکیل پکڑ کے اونٹ کی آ رہا ہے، آگے چل رہا ہے، اور قمیض پر 36 پیبند لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہے فاروق اعظم۔ تو انہوں نے کہا یہ چابی ہم سے لے لو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ پہلے تو تم کہتے تھے امیر کون؟ انہوں نے کہا ہم نے کتابوں میں اپنی پڑھا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور خاتم النبیین کا ایک غلام آئے گا جو اس شان سے بیت المقدس میں داخل ہوگا کہ اس کا غلام سوار ہوگا اور خود نکیل پکڑ کے آ رہا ہوگا۔ ہاں، اور یہ ہے حضور کے غلاموں کی شان۔ اور انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب حضور کا وہ غلام آ جائے تو تم نے اس سے جنگ نہیں کرنی بلکہ چابیاں اس کے حوالے کر دینی۔ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور آج بھی فلسطین، آج بھی بیت المقدس کسی صلاح الدین ایوبی کے وارث کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کون صلاح الدین ایوبی؟ اور آئیے اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں۔ اقبال کہتا ہے نہیں جگہ انہوں نے دسنا، انہوں نے نچن ٹپن کے طریقے دسو، انہوں نے میچ دکھاؤ، انہوں نے جناب ہے کہو کہ جناب یہ بہار آ گئی ہے تو سنتے مناؤ اور یہ کرو۔ ان کو یہ نہیں بتانا کہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں 8 تلواریں کیسے ٹوٹی ہیں، اور کہتا ہے ان کو یہ نہیں بتانا کہ جناب سلطان شمس الدین التمش نے کیسے پورے برِ صغیر پر حکومت کی ہے۔ انہوں نے کہا اس کو یہ نہیں بتانا کہ محمود غزنوی جب سومنات کے بندر پر آیا تو انہوں نے کہا جتنی دیر چاہتا ہے ہم سے سونا لے لے، اس بت کو نہ توڑی۔ اس نے کہا اوے میں تاریخ میں بت فروش نہیں بت شکن بننا چاہتا ہوں۔ تو اقبال کہتا ہے کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سومنات۔ اقبال کہتا ہے کوئی بھی محمود غزنوی کا ایک وارث نہیں۔ کہتا ہے آج ان کے پروٹوکول نہیں ختم ہوتے۔ یہ کون آ رہا ہے جی؟ یہ اے ڈی سی آ رہا ہے، یہ ڈی سی آ رہا ہے، یہ جناب فلاں آ رہا ہے، یہ جنرل آ رہا ہے، یہ بریگیڈیئر آ رہا ہے، یہ میجر جنرل آ رہا ہے، یہ جناب اے سی آ رہا ہے، یہ ڈی سی آ رہا ہے، یہ کمشنر آ رہا ہے، یہ فلاں آ رہا ہے، یہ فلاں، یہ وزیر آ رہا ہے، یہ مشیر آ رہا ہے، یہ فلاں آ رہا ہے۔ اسے پوچھو اوے مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں کوئی اتنے پروٹوکول کے بعد کوئی فلسطین کا محافظ بھی ہے؟ تو سر جھکا لے نہیں ہم تو عالمی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اگر تم نے عالمی دنیا میں رہنا ہے تو ذلت کے ساتھ رہو گے، کیونکہ میرے آقا و مولا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد۔ فرمایا میری امت کے لیے ایک سبق ہے، قیامت تک اس کی عزت بغیر جہاد کے نہیں ہو سکتی۔ آج ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا کب تک کھڑے ہو؟ جب تک ان کا آخری مر جائے گا تو پھر سارے دعا پڑھو گے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس لیے کھڑے ہو؟ نہیں، یہ تو کہے گزرے بھی مسلمان حاکم ہو۔ سلمان بن عبد الملک اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تو ایک تاجر اس کے پاس آیا، اس نے کہا سلمان میں فارس کی سرزمین سے گزرا، وہاں پہ ایک عورت قلعے کے اوپر سے پکار رہی تھی کہ کہاں ہے سلمان اور بن عبد الملک کے ابلکی گھوڑے، میری عزت کو ان کافروں نے ہاتھ ڈالا ہے۔ تو سلمان بن عبد الملک نے اپنی تلوار نکالی اور اپنے تخت کے اوپر کھڑا ہو کر کہنے لگا لبیک یا اختی، میں بھی تیری مدد کے لیے آیا، اور 10,000 ابلکی گھوڑوں سے جا کر فلسطین کی زمین روند ڈالی۔ اس نے کہا کوئی ہے جو ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بہنوں کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ مجھے یہ بتا کہ ان کے ہوتے ہوئے تو ان کی بہنوں کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالے۔ آج فلسطین کی بچیاں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں چھوٹی پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث؟ آج تو شام کی دیواروں پر بچیوں نے لکھ دیا کہ کوئی عمر خطاب واپس نہیں آنا، عمر بن خطاب کسی نے نہیں آنا۔ آج وہ دوبارہ انتظار کر رہی ہیں۔ اقبال کہتا ہے فریاد سے دل آویزی و فرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہماز ویرانہ چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خیز۔ کہ مسلمان، اقبال کہتا ہے مسلمان تجھے کیا امید ہے؟ جنیوا سے امید ہے، اقوام متحدہ سے امید ہے؟ وہاں تو سب بیٹھ کر کہتے ہیں اس بھیڑ کو تو پکڑ، اس بھیڑ کو میں پکڑوں، برما کو تو پکڑ، مصر کو میں پکڑوں، شام کو تو پکڑ، عراق کو میں پکڑوں، افغانستان کو تو پکڑ، غزہ کو میں پکڑوں، فلسطین کو تو پکڑ، کشمیر کو میں پکڑوں۔ کہتا ہے وہاں تو مسلمانوں کی یہ تقسیم ہو رہی ہے۔ کہتا ہے معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، کہتا ہے اٹھو حرم کے پاسبان، خود کھڑا ہو
خود حفاظت کر، اپنے بیت المقدس کی خود حفاظت کر، اپنے قبلہ اول کی خود حفاظت کر، اپنے کشمیر کی خود حفاظت کر، ان کفر چوروں سے امید نہ رکھ۔ اور اقبال کہتا ہے کہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ پوری دنیا بیٹھ کر کہتی تھی اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں نے کہا آج 57 اسلامی ممالک اور ان کے صدور اگر کسی ایک مملکت میں بھی حضور کا دین تخت پر ہوتا تو آج فلسطین کی یہ حالت نہ ہوتی۔ میرے آقا مولا نے فرمایا کہ ہم اپنے سے بات نہیں کر رہے، میرے آقا نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، حضور نے ایسے ہی فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے۔ مومن جسد واحد کی طرح ہے۔ آج فلسطین میں ظلم ہوا، غزہ میں بمباری ہوئی، بچیوں کو، چھوٹے بچوں کو جنگی جرائم میں وہ ملوث، وہ اسرائیل جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ اتنا سا ملک آج وہ بمباری برس رہا ہے۔ ہمیں درد ہے، یہ جو بیٹھے ہیں ان کو درد ہے۔ مجھے یہ بتاؤ ہم مومن ہیں، ہمارے دلوں کو تکلیف ہے، نہ وہ ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے، نہ وہ چیخیں سنی جاتی ہیں، بے چین ہو جاتا ہے جسم۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ہمیں درد ہے، اور جن کو درد نہیں کلمہ پڑھنے کے بعد، اور جو جناب اتنی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جنہوں نے جناب اپنی دیواروں پر لکھ رکھا ہے، جو اتنی طاقتوں کے مالک ہیں، کیا ان کے دل پر کبھی ایک دفعہ بھی انسانیت کے ناطے بھی نہیں گزری؟ ایک چرچ کی دیوار کو آگ لگ جائے تو ہمارا چیف جسٹس بھی پکار اٹھتا ہے کہ جناب ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ اور میں نے کہا قبلہ بیت المقدس کے لیے جہاد کس نے کرنا ہے؟ اور کشمیر کے لیے جہاد کس نے کرنا ہے؟ اور غزہ کے لیے جہاد کس نے کرنا ہے؟ تمہیں وارث محمد عربی کے دین کا بنایا گیا تھا، تمہیں اس پاکستان کا چیف جسٹس بنایا تھا جس پاکستان کو بناتے وقت ہمارے بڑوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ تمہیں چرچ کی دیوار نظر آتی ہے، بیت المقدس کی رنگین خون سے رنگین دیواریں کیوں نہیں نظر آتی؟ اس لیے کہ تم نے اسلام کو پڑھا ہے یورپ کی اینٹیں لگا کر، اس لیے کہ تمہاری رگوں میں امریکی ڈالر دوڑتے ہیں، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں نیٹو کا خوف موجود ہے۔ تو یہ یاد رکھ لینا محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اس لیے کہ تمہارے بارے میں اقبال کہتا ہے وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یار اس علاقے میں یہ کوئی چھوٹا سا، یہ پیچھے بھی ایریا گزرا، کوئی ایک گاؤں ہو اور ان کو پتا ہو کہ اس کا کسی تگڑے بندے سے سلام دعا ہے، اس کی طرف علاقے کا ڈی پی او بھی ٹیڑھی آنکھ کر کے نہیں دیکھتا کہ بھائی ایندہ بڑے تگڑے بندے نہ سلام دعا ہے۔ میں نے دسو یار اگر اسرائیل نو اے پتا ہوئے، اگر اسرائیل نو اے یقین ہوتا کہ اے فلسطین دے وارث، اے بیت المقدس دے وارث، پاکستان ایٹمی ملک اس دوارے سے، ترکی اس دوارے سے، افغانستان اس دوارے سے، شام اس دوارے سے، عراق اس دوارے سے، مصر اس دوارے سے، تیونس اس دوارے سے، جناب متحدہ عرب امارات اس دوارے سے، قطر اس دوارے سے، اگر اس کو پتا ہوتا کہ اے اس دوارے سے، اس دی جرت سی میں نہیں آکھ بیکھی، انہوں پتا کہ نہیں ہے وارث، اے صرف زبان دے کلمہ گوان، عبادت آخرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ کہنا زبانی کلامی ایک نہیں ہے، سارے ایسی 1.5 ارب کھڑے ہو کے کہیے کہ قبلہ اول ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، تو اس سے اسرائیل کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اسرائیل کو فرق پڑتا ہے اس طریقے سے کہ صلاح الدین ایوبی کی طرح کوئی بیت المقدس میں داخل ہو، کوئی فاروق اعظم کی طرح بیت المقدس میں داخل ہو، اور ہمارا بابا کہہ کے کیا ہے کہ اسرائیل کی بھی ٹھکائی ہو سکتی ہے، وہ صرف محمد عربی کے دین کے جہاد کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ ایک چرچ کی دیوار کو آگ لگے تو پورا میڈیا بھی چیخ اٹھتا ہے، کیا ہوا جی چرچ کو دیوار کو آگ لگی؟ میں نے کہا پکڑو مجرموں کو، ان کو سزا دو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کی دیواریں خون سے رنگین ہو گئی، فلسطینیوں کے خون سے رنگین ہو گئی، امت مسلمہ کے
بیٹوں کے خون سے رنگین ہو گئی، مائیں اپنے بیٹے تیار کر کے جہاد کے لیے بھیجتی رہی، اور تمہارے جسم پر روح جناب وہ جو بھی نہ رہے گی، اور تمہارے کان پر بھی جو نہ رہے گی، اور تم بیٹھے ہوئے اپنے مست، اور تمہیں کیا یہ یقین ہے کہ تم قیامت تک کی صبح کے لیے جیو گے؟ مر ایک دن جانا ہے، اور یہ یاد رکھنا، مر وہ بھی گیا، مشرف بھی مر گیا، اور جناب ضیاء بھی مر گیا، اور مر تم نے بھی جانا ہے، لیکن بابا بتا کر کیا ہے، مرنا ہے تو شان سے مرو، آؤ ذرا عزت سے مرو، اور مر تو ظہیر الدین بابر بھی گیا، اور مر تو جناب اس کے مقابلے میں رانا سانگا بھی گیا، 80,000 کا لشکر لے کر رانا سانگا سامنے کھڑا تھا، اور جناب ظہیر الدین بابر کا 12,000 کا لشکر، اور ظہیر الدین بابر نے ایسے تقریر کی، اس نے کہا ابھی ہماری جنگ ہوگی، بڑے گمسان کا رن پڑے گا، بڑی تلواروں سے جسم کٹیں گے، بڑا کچھ ہوگا، اس نے کہا ابھی دیکھنا ہم سارے مارے جائیں گے، ہماری لاشوں کو کھیت کھائیں گے، ہمیں دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے جب یہ تقریر کی فوج میں مایوسی چھا گئی، اس نے کہا اچھا اب ہمیں یقین ہے کہ ہم نے مر جانا ہے تو آؤ ذرا شان سے مرے، اور جب اس نے یہ اعلان کیا کہ جب ہم نے مرنا ہی ہے تو شان سے مرے، 12,000 نے 80,000 کو شکست دے گیا۔ یا رسول اللہ اور اگر تمہارے اوپر مداحنت شکار ہے، تم ذلت کا شکار ہو، تو پھر رستے کھول دو، یہ گھوڑے ہمارے حوالے کرو۔ یا رسول اللہ یہ گھوڑے ہمارے حوالے کرو، یہ بجٹ ہمارے حوالے کرو، اور دیکھو پھر اسرائیل کی کیا جرت ہے، پھر تو دنیا دیکھے گی کہ جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اور ہمارا بابا ہمیں بتا کر کیا ہے، ہاں جی، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، ہمیں تو یہی جانتے ہیں۔ اور ہم نے یہ سنا تھا کہ جو جنگ میں شہید ہو جائے، جو مر جائے وہ شہید، جو بچ جائے وہ غازی، ایسے ہی سنا ہے، جو جنگ میں مر جائے وہ شہید، جو بچ جائے وہ غازی، تے جڑا نس جائے وہ نیازی۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں، ہمارے جلسے دیکھ لو، ہمارے ایک وارڈ کا جلسہ ان کے مرکزی جلسوں سے بڑے ہیں، تیار ہو ڈبے بھی خالی نہیں رہنے چاہیے۔ روز روز اسی کس طرح پٹیے کہ قرآن کی گستاخی ہو گئی، فلاں ہو گئی، اور ذرا زور لاؤ محمد عربی کے دین کو تخت پہ لے آؤ۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور کہتے ہیں جی یہ تحریک لبیک والے مذہب کا استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر مذہب کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا مجرم مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ہے، جو کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ وہ نہ کہتا ہے کہ جنرل سے، کی سیاستدان سے، کی وزیر اعظم سے، نہ وزیر خارجہ سے، اس نے یہ نہیں کہا کہ اس سے وفا، کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے اگر مذہب کا استعمال کرنا جرم ہے تو اس کا سب سے بڑا مجرم قائد اعظم محمد علی جناح ہے، جس نے پاکستان بنتے وقت یہ نعرہ لگایا کہ بچ کے رہے گا ہندوستان، بچ کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں آنا تھا پاکستان کا مطلب، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور آج کل یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے، جو مسلط تھے یا مسلط ہیں، اور جن کو آئندہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں ان کو بتاتا ہوں ان کا پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ جتھوں لبے کھا دیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور میڈیا میں پاکستان کا مطلب کیا؟ جو منہ میں آئے پکے جا، یہ پاکستان کا مطلب ہے۔ اور نہیں 10 لاکھ قربانیاں ہم نے پاکستان کے لیے اس لیے نہیں دی۔ اور آج ہمیں بات
کرتے ہیں جی آپ کو یہاں جلسے کی اجازت نہیں, آپ کو فلاں کی اجازت نہیں. میں نے کہا ہے انگریز کے بوٹ پالشیوں, تم نے ہمیں اجازت دینی ہے؟ ہم نے تم سے پوچھنا ہے. یہ وطن ہمارے بڑوں نے بنایا ہے, اور وطن کے مکینوں کو اور وطن کے ملکیتی جناب برادران کو یہ ضرورت نہیں کہ وہ تم سے پوچھنا ہے. تم بتاؤ کہ تمہارا جناب شرع نسب کیا ہے, تم بتاؤ کہ تمہارے بڑوں نے یہاں کیا کیا ہے. ہمارے بڑوں, ہماری تو آج تک یہ نسلیں موجود ہیں, اور اگر ہم سے پوچھے گا کہ تمہارا شرع نسب کیا ہے, تو حضرت سلمان فارسی نے کسی نے پوچھا کہ سلمان بتا تیرے باپ کا نام کیا ہے, تو حضرت سلمان نے کہا سلمان بن اسلام, بن اسلام, بن اسلام, بن اسلام. کوئی ہم سے پوچھے گا تمہارا شجرہ نسب کیا ہے, تو ہم کہیں گے ہمارا شجرہ نسب یہ ہے کہ بھاٹی چوک میں 1000 سال سے دادا یہ پھیری پیرا دے رہا ہے. ہمارا شجرہ نسب یہ ہے کہ ہمارے دیکھو بزرگ سینکڑوں سالوں سے, صدیوں سے خواجہ نور محمد مہاروی یہاں پیرا دے رہے ہیں. ہمارا شجرہ نسب تو یہ ہے, ہمارا شجرہ نسب تو غازی علم الدین سے ملتا ہے, ہمارا شجرہ نسب تو ممتاز قادری سے ملتا ہے, ہمارا شجرہ نسب تو جناب فضل حق خیرآبادی سے ملتا ہے, ہمارا شجرہ نسب تو صدر الدین آزردہ سے ملتا ہے, ہمارا شجرہ نسب تو کفایت علی کافی سے ملتا ہے, ہمارا شجرہ نسب تو حضرت موہانی سے ملتا ہے. تم بتاؤ تمہارا شجرہ نسب کس سے ملتا ہے؟ تم تو انگریز کے بوٹ چاٹ اور بوٹ پالشی ہو اور تھوڑی پال مربع خور ہو. تم ہمیں بتاؤ کہ پاکستان کیا ہے. پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں, پاکستان محمد عربی کے شیروں کی کچھار ہے. ایک بات آپ کو ادراہ تفنن سناتا چلو. یہ کہتے ہیں تحریک لبیک کے پاس ووٹ نہیں ہے, ضمنی الیکشن. میں نے کہا بچو ہم ساری باتیں جانتے ہیں. ہاں, وہ منیر ریاضی ایک شاعر گزرا ہے نا, وہ کہتا کہ لاہور میں ایک ٹانگے کے اوپر جا رہا تھا. کہتا ہے میں ٹانگے کے اوپر جا رہا تو میرے ساتھ ہم دوست تھے, ٹانگے کے اوپر بیٹھے تو ہمارے ساتھ ایک اور ٹانگے والے نے ٹانگا لگایا. ٹانگا سمجھتے ہو نا, اور گھوڑے دے کے ٹانگا ہوتا سی نا, پیچھے ٹانگا اگے گھوڑا ہوتا سی. پہلے وہی چلتے سن نا, ایک گٹا چلتی سن یا ٹانگے چلتے سن. اور لاہور وہ کہتا جناب نالنا انہوں نے جناب ٹانگا لایا دوسرے ٹانگے والے نے. انہوں نے کہا ہے ہی زور تو ذرا میرے کراس کر. کہندا ہے ہی زور تو میرے کراس کر. کہندا ساڈے ٹانگے والے نے واگن ڈھیلیاں چھڑیاں, ٹانگا نس پیا. اسی کہو بابا ہوڑا جا رہا سی ڈگ پاؤں گے. کہندا ساڈے اندر خوف آیا بھی کدھر باج نہ جائیے. کہندا انہیں پھر راستہ کر لیا. پھر جناب وہ برابر ہویا, انہیں کہا ہے ہی ہمت تو میرے کراس کر. کہندا پھر انہیں جناب واگن ڈھیلیاں کی دیا, ٹانگا دوڑ پیا تو انہیں قریب ہو جاسی. پھر کہا بابا ہوڑا کر, ہوڑا کر. جب تیسری باری وہ برابر آیا نا دوسرا ٹانگے والا, انہیں کہا ہے ہی زور تو میرے کراس کر. انہیں کہا کراس تو تینوں میں منٹیں کر لواں, میرے نال تے بغیرت بڑی پڑی. یا رسول اللہ. گل صرف اتنی کہ جے ہون الیکشن تو تہاڈیاں صندوقڑیاں پاٹ جان, ساڈے ووٹ ادھر ہو. یا رسول اللہ. تہاڈیاں صندوقڑیاں بھر جان اگر ہون ٹھیک الیکشن, جیسی تہاڈیاں جھوڑیاں ووٹ سٹ کے آئیے. یہ پہ جے ووٹ ووٹر روندے ہو, گل ہے نہیں بندے دے پتر بن جاؤ. اسی یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ بھی ہوئے گا تے نوٹ بھی ہوئے گا. جے ایت کی ووٹ نہ ہویا تو پھر سوٹ ہوئے گا. جو شاہی کرتا, جو شاہی جے ووٹ نہ اینا بندے دے پتر طرح نہ کیتا تو پھر نہ سوٹ ہوئے گا. ہاں ساڈا حق ایتھے رکھ. ہاں اسی کسے دا منگنے نہیں, اسی اور تو ہے نہیں بھی لمبے پہ آگے کہیے بھائی بات کہندا خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. بات کہندا جڑا منگ تک کے ہوئے ہو کے اسی یہ تو نہیں نا بھئی ادھروں چکیا تے پی ٹی آئی نوا کے ادھروں باہر, ادھروں چکیا تے جناب روندے ہوئے پریس کانفرنس کر کے تحریک استحکام. ہاں ایک ڈرامے بازیاں تو ساڈے کو ہوندیاں نہیں. اسی جڑی گل کرتے ہیں بڑی مضبوطی نال کرتے ہیں, اور الحمدللہ ساڈی کوئی گل پاکستان دے خلاف بھی نہیں, پاکستان دے ادارے دے خلاف بھی نہیں. اسی محب وطن ہاں, لیکن ساڈی محب الوطنی ساڈا جرم نہ بنایا جائے. ہاں اسی محب وطن لیکن ساڈی محب الوطنی ساڈا جرم نہ بنایا جائے. ساڈے ہاتھوں تے ڈاکا نہ پایا جائے. جے ڈاکو بنو گے تو اسی بھی پھر جٹ ذمہ دار بن جاواں. جے تسی ڈاکو بنو گے تو اسی جٹ بن جاواں گے. تے تانوں پتہ جے جٹاں دے ہاتھ ڈاکو آ جاوے تو اوندا بندا کی.
واسطے ہوں جناب ایک باروں ریٹائرڈ کھوتا لے کے اور اسٹیبلشمنٹ دے استبلش پالش کیتا جائے گا کھلیاں کھلیاں کرنا ہونی چاہیے کیڑا لگو کے آنے کا جدہ ناچ پہ پھر گھوڑے دادا اور جناب اتھے پالش کیتا جائے گا پھر اس نے گھوڑا بنا دی کوشش کی دی جائے گی لیکن الحمدللہ پہلے اگلے 2 پیروں تو لنگنا اسی کیتا سی تے اسی انہوں کیا سی ہوئے محمد عربی دے غلامانہ متھر دا آخر نہیں یہ پاکستان کا بڑا مقبول ترین لیڈر ہے تے 50 روپے دے اسلام دے ناس کے بریک لندن لگی تے ایت کی آ رہے ہو ذرا خیال نہ آنا آنا محمد عربی دے غلامہ دے نال نہیں پنگا لڑا تسی سیاست کرنا آ رہے ہو تے سیاست کا میدان بھی کھلا آؤ کر کے بکھاؤ جلسہ اسی سارے چیلنج دینے ہیں یہ خالی کلہ چھوٹا چیلنج نہیں تسی تگڑے ہو نا اسی چیلنج دینے ہیں خالی اے نہیں اے 13 جماعتہ پی ڈی ایم آریاں بھی رہ جان تے جڑا اندر بھایا ہوئے نا انہوں بھی باہر لے آن تے اے بھی کرن منارے پاکستان جلسہ تے اسی 24 گھنٹے دے نوٹس تے اسی بھی کریں گے تے لگ پتہ جائے گا کہ پاکستان لبرلزم اور جناب عمران بلے تیر نون نے لدر اور جناب لومڑ شیر کی طرف نہیں جا رہا پاکستان محمد عربی کے دین کی طرف آپ کہتے ہیں گرفتار کرنا ہے ہمارے ساتھیوں نے کہا کچھ احتیاط کریں میں کہا جھلا ہویا پوے کھول کے سو بے فکر ہو کے سو اور میں کہا جھلیا کوئی حضور دے نام دے لے جائے اور چاہیے کہ میں اسی تو کہنے ہتھکڑی پا کے بھی لپیک جیلوں میں جا کے بھی لپیک تھانے جا کے بھی لپیک بچہ کٹا کے بھی لپیک 4 شیڈول پا کے بھی لپیک تے جے ویلا آیا پھٹے ہوتے چاہ کے بھی لپیک رسول اللہ گلیاں دے اندر بند گلیاں دے اندر کرسیاں لا کے جلسے کرنے ہو رہے ہیں قسم خدا دی جیسی ہے کہ کرسیاں بچھائیے تھے او چشتیاں تو پار بندہ چلے جا میں بیٹھے بندے جنہوں کو پوچھاؤ اور 10-10 فٹ دے فاصلے دے جناب کرسیاں بچھانے تے ساڑھا بندہ 10 انچ دے فاصلے دے بھی نہیں بیٹھا اسی ساریاں کرنا سمجھتے ہیں اور جناب جدو سانو لوڑ پئی تو انشاءاللہ تیار ہو اسلام آباد ملین مارچ کرسیاں لا کے بھی دس دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر اسلام آباد ایک دن واسطے ملین مارچ آنا پہ آؤ گے آج سارے نہیں کھڑے ہوئے میں مایوس ہو کے جاؤں کہ چشتی والے نہیں آڑ گئے اس شان سے آئیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی اور ہم پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک مزے کی بات وہ یہ ہے کہ عسکریاں ہمیں بھی لگی 4 شیڈول ہمیں بھی لگے جیلوں میں ہم بھی گئے جب ہم جیلوں میں گئے تو انہوں نے کہا ناموس رسالت کے پہرے دار آ جائیں ختم نبوت کے وفادار آ جائیں سفیر کے مسئلے میں جو آئے ہیں وہ سارے ادھر ہو جائیں عسکریاں تم کو بھی لگی جیلوں میں تم بھی گئے اور آواز لگتی ہے گھڑی چور ذرا ادھر آ جائیں افسوس والی بات ہے اور یار ایک بات مزے سمجھ نہیں آتی قوم بھی بڑی سادہ ہے اور جنہ دا لیڈر 50 روپے دے سٹام تے لندن نس کے کیا ہوئے وہ بھی کچھ دن لپیک آئے کتنے تھے اور ساڑی مائیاں ہونے سے نا وہ کہنے چھاج تا بولے بنا پرون کیوں بولے چھاج سمجھتے ہو وہ جنہ کنک این کر دیں کہ وہ پرون جنہوں آپ سو سواق ہونے نون نہیں کہتے بندے کٹھے نہیں ہو رہا ہے میں کہا ساڑھے کو ادھار لے جاؤ لیکن نعرہ اٹھے نعرہ دارے ختم نبوت کا پہے گا نعرہ اٹھے لپیک کا نعرہ لانا پہے گا اور ایک کہنا پہے گا یا رسول اللہ میرے ماں باپ میری ساری عزتیں آپ کی عزت پر قربان اور آخری بات
ایک آواز قیامت والے دن بھی لگے گی. آواز کیا لگے گی؟ انہوں نے کہا ختم نبوت کے پہرے دار ادھر ہو جائے, ناموس رسالت کے پہرے دار ادھر ہو جائے, اور جناب دین کے پہرے دار ادھر ہو جائیں. اور ایک آواز لگے گی, انہوں نے کہا ختم نبوت کے غدار ادھر ہو جائیں, یہ نون اور اس کی ساری پارٹی ادھر ہو جائے گی. اور ایک آواز آئے گی, نہ ختم نبوت کے پہرے دار ادھر آ جائیں, بابا جی اور ہم بھی پیچھے پیچھے چلیں گے, اور اس شان سے چلیں گے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. بھائی میری تقریر ختم ہو گئی, موبائل کی لائٹیں جلاؤ. یہ مجھے کہہ رہے تھے سویرا صاحب بتیاں نہیں ہیں, اور میں کہا لبیک والے جتنے بھی جان روشنیاں روشنیاں بکھیر دے دیں. اور اس وقت پاکستان کے اندر اساتذہ کرام میرا معماران قوم انہوں نے لاٹھیاں برسا رہے ہیں اور انہوں نے مار رہے ہیں. اسی یہ دسنا چاہتے ہیں اسی انہوں نے نال, اور یہ بدماشی بند کرو, نہیں تو پھر لبیک والے انہوں نے نال بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ. سارے ہاتھ بلند کرو بھائی, سارے آخر دعوانا الحمدللہ. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جے سوہانی گھڑی چمکاتا اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. اور جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا, اپنے ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہ العالمین